یعنی جمعہ مبارک کے دن کی ایک نیکی 70 کے برابر، اور جو ہمارے جمعہ کے لیے سب سے پہلے مسجد میں حاضر ہو، اللہ رب العزت سے اپنی بارگاہ میں ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ میرے لفظوں میں شمس و ضحا ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ یعنی اس مہینے کو ایک برکت یہ حاصل ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی، شعبان الشعبی فرمایا کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان معظم کے اندر جو شخص روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ رب العزت عز و جل سے یہ برکت عطا فرمائے گا کہ اللہ رب العزت کچھ فرشتے مقرر فرمائے گا جو اس درود پاک کو بارگاہ رسالت میں پہنچائے گا۔ پڑھے 700 مرتبہ۔ پھر مزید فرمایا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی، پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو یہ حکم فرمائے گا کہ قیامت تک کے لیے میرے اس بندے کے لیے جس نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ مہینہ حقیقت میں عبادت والا مہینہ ہے، تلاوت والا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ جیسے وہ لکھا ہے کہ شعبان یہ رجب جو ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے۔ تو میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بیج سے مراد یہ نہیں کہ گندم بوئیں یا چنے بوئیں یا مونگ پھلی، ایسے نہیں ہے۔ رجب بیج بونے کا مہینہ کیسے ہے کہ نیکی کا بیج بونے کا مہینہ ہے۔ جو گزر گیا جنہوں نے نیکی کر لی، جو میری طرح غافل ہے غافل ہی رہے۔ اور شعبان جو ہے یہ اسے پانی دینے کا مہینہ ہے۔ پانی ٹیوب ویل لگا کے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے خوف سے، اس کی خشیت سے، اس کے غضب کو یاد کر کے، اس کے خوف سے رو رو کر وہ نیکیوں کا بیج جو اس نے رجب کے مہینے میں بویا تھا اس کو اللہ کے خوف میں آنسوؤں کا پانی دے۔ پھر فرمایا اسے برکت یہ ملے گی کہ رمضان المبارک میں یہ رحمت الہی کی فصل کو پا لے گا۔ یہ مہینہ یہ نا یہ غفلت والا نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مقدس کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھا ہے، اس کثرت کے ساتھ کہ یہاں تک کہ شعبان معظم میں مسلسل روزے رکھتے ہوئے اسے رمضان کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس طرح میرے سرتاج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ شعبان معظم کے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، کسی اور مہینے کے لیے نہیں کرتے، تو پتہ چلا اس مہینے میں روزے رکھنا بھی سرکار کی سنت ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں منقول ہے کہ جب شعبان معظم آتا نا تو صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے معاملات کو سمیٹ لیتے، اپنے معاملات کو کلوز کر لیتے۔ وہ کیسے؟ جس کا قرض دینا ہوتا اسے دے دیتے، جس سے لینا ہوتا اسے لے لیتے، غلاموں کو آزاد کرتے۔ اس طرح فرمایا کہ اپنے تمام معاملات کو سمیٹ کر، یعنی مالوں کی زکات ادا کر کے، قرض کا لین دین مکمل کر کے، غلاموں کو آزاد کر کے، جو ہی رمضان مبارک کا چاند نظر آتا کثیر صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ کے گھر میں معتکف ہو
صحابہ کرام علیہ رضوان اس مہینے میں نیکی اکٹھی کرتے ہیں نا، ایسے طرح کہ جو اپنے معاملات تھے وہ مکمل کرتے ہیں۔ آج کا مسلمان بھی اپنے معاملات مکمل کرتا ہے، کس طرح؟ کھجوریں ذخیرہ کر لو، اکٹھی کر لو، سستی ہے اکٹھی کر لو، رمضان آئے گا مسلمانوں کو مہنگا بیچیں گے، جو اس سے اوپر والے فروٹ سٹاک کر لو اپنے کولڈ سٹوریج کے اندر، وہ جو انہوں نے بنایا تھا نا ٹھنڈے گودام میں رکھنے کے لیے۔ کیوں؟ رمضان آئے گا یکدم چیزوں کے ریٹ بڑھ جائے گا۔ یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان کا جذبہ یہ تھا کہ رمضان سے پہلے وہ نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھے کرتے، اپنے معاملات کو مکمل کرتے، تاکہ جو ہی رمضان کا چاند نظر آئے ہم دنیاوی معاملات سے فارغ ہو کر صرف اپنے رب عز و جل کی عبادت کے لیے لگ جائیں، صرف ہم عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں اور ہم مال کمانے کے لیے فارغ ہو جائیں۔ آج ہماری لیکن جو چیز اگر رمضان سے پہلے 100 روپے کی ہے تو وہی چیز 200 300 کی ہو جاتی ہے۔ یہ مسلمان ہی کرتے ہیں، نہیں جو تاجر مسلمانوں کا ملک ہے تو یہ نہیں۔ تو شعبان المعظم یہ بڑی رفتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے، لیکن کیا کریں اپنی غفلت کا، کیا کریں اپنے اس حال کا؟ آج اگر کسی سے پوچھا جائے یہ کون سا مہینہ ہے، اللہ ماشاء اللہ کسی کو پتا فوراً بولے گا جی مارچ کا مہینہ ہے، اس کی آج 26 تاریخ ہے۔ تو بھائی مارچ تو ہے، اسلامی مہینہ کون سا ہے؟ اور مسلمانوں کے سارے تہوار اسلامی مہینوں کے ساتھ ہیں۔ کبھی یہ کہا گیا کہ 26 مارچ کو ہی عید الفطر ہوگی، کبھی ایسے نہیں ہوا۔ عید آتی ہے کب؟ یکم شوال مکرم کو یا 10 ذوالحجۃ الحرام کو، یعنی مسلمانوں کے سارے معاملات جو ہیں یہ اسلامی سال کے ساتھ اسلامی مہینوں کے ساتھ منسلک ہیں۔ لیکن آج بچے تو کیا، جوان تو کیا، بڑے بڑوں کو ہمارا نہیں پتا۔ اور بالکل یہ جو شوال ہے نا اس کے اندر ایک رات ایسی ہے اتنی برکتوں والی، اتنی رفتوں والی، اور ہمارے یہاں کیا ہے وہ مسحر علی عید آ گئی ہے، بچے پٹاخہ علی عید ہے، بچے بھی کہتے ہیں بڑے بھی کہتے ہیں۔ ارے خدا کے بندو، یہ رات جو ہے نا، یہ رات میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چند راتوں کے بارے میں فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جو اس رات کو زندہ کرے، کیسے؟ اللہ رب العزت کی عبادت کر کے، اس کے حضور قیام کر کے، رکوع کر کے، سجود کر کے، تلاوت کر کے، جو اس راتوں کو زندہ کرے، فرمایا جس دن دل مر جائیں گے یعنی قیامت کے دن اللہ رب العزت اس دن بھی اس کے دل کو زندہ فرما دے گا، اس کا دل زندہ رہے گا۔ اور یہ بھلائیوں والی رات ہے، 5 راتیں فرمایا بھلائیوں والی۔ ایک عید الفطر کی رات ہے۔ اب یہ دیکھو ہمارے یہاں میں شیطان نے کیسے گل کھلے ہیں، کیسا لگا کے رکھا ہے، وہ بھی غصہ نکالتا ہے ایک چاند رات میں۔ مسلمان اعتکاف سے اٹھے، او جی چاند رات خریداری، عورتیں مرد بچے بوڑھے جوان، جو پورا مہینہ اپنے آپ کو نفس کو روک کے رکھا، شاید اتنے گناہ پورے مہینے میں نہیں ہوتے ہوگے جتنے شیطان مسلمانوں سے ایک رات میں کروا دیتا ہے۔ بے پردگی، بے حیائی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو ہی چاند نظر آتا ہے گانوں کی آواز اونچی ہو جاتی ہے، فلموں کے شوقین گہرے میں یار آج تو عید کی رات ہے، آج کیسے سونا نہ، یہ بھلائیوں کی رات ہے۔ اس رات کو جو زندہ کرے گا اللہ رب العزت اسے بھلائی عطا فرمائے گا۔ اور دوسری فرمائیے یوم عرفہ یعنی 8 اور 9 ذوالحجۃ الحرام کی درمیانی رات جو ہے یہ رات، اسی طرح ارشاد فرمایا شعبان المعظم کی 15ویں رات، یہ جو انشاءاللہ الرحمن پیر اور منگل کی درمیانی رات جو ہے 29 مارچ کو روز پیر اور منگل کی درمیانی رات، یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ اور کیسی نازک رات ہے کہ اس رات بڑے بڑے نازک فیصلے ہوتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، اللہ رب العزت آپ کی جوانی کو سلامت رکھے، یہ زندگی پھر نہیں ملے گی۔ یہ خیال چھوڑ دیجئے کہ جوانی دیوانی ہے، کیا دیوانی ہے؟ اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے بندہ
پاک نے فرمایا کہ اس نوجوان کو میرا رب بہت پسند فرماتا ہے کہ جو جوانی کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے. تو یہ 15ویں رات ہے، اس رات بڑے نازک فیصلے ہیں. کیسے؟ میں سب سے پہلے اس رات مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں. اللہ رب العزت عز و جل کی زندگی اور موت دینے والا ہے، اس کی مشیت ہے، اس کی مرضی ہے. اور ہمیں علماء نے بتایا تو حق اور ہم ماننے والے ہیں. اس رات یہ نازک فیصلوں کی رات ہے. اب اس کو دنیاوی طور پر میں کیسے عرض کروں؟ جیسے بجٹ ہوتا ہے کہ سال بھر کے معاملات جس چیز کو ذہن میں کر دو، تو دنیاوی لوگوں کی بات ہے. میں اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کوئی مثال نہیں ہے، میں نے سمجھانے کے لیے عرض کیا کہ یہ رات فیصلوں کی رات ہے. کون سی رات؟ فیصلوں کی. اور شب برآمد کہا گیا اسے. یہ شعبان کی 15ویں رات جو ہے، یہ سڑکوں کے اوپر ٹائر جلا کر یا پٹاخے پھوڑ کر یا راتوں کو لوگوں کا سکون برباد کر کے یہ رات گزارنے کے لیے نہیں، بلکہ اس رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرنے کی رات ہے. اور اس رات کے فیصلے کیسے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اس رات سب سے پہلے مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں. اور اس کی آگے مزید تشریح جو کی حضور سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ اتنی نازک رات ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات، میں کتنے ایسے ہیں جو بازاروں میں ہنس کھیل رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت عز و جل نے ان کا نام مرنے والوں میں لکھ دیا ہوتا ہے، انہیں خبر نہیں ہوتی. جی ہاں، یہ حضور غوث پاک فرما رہے ہیں اس رات کے لیے، شعبان کی 15ویں رات کے حوالے سے. ساتھ مزید فرماتے ہیں کتنے ایسے ہیں جو نئے نئے مکانوں کی تعمیر میں لگے ہوتے ہیں، کوئی سامان خرید رہا ہے، کوئی بنا رہا ہے، تو فرمایا یہ مکان بنانے کی فکر میں ہے اور انہیں مکان بنانے کی مصروفیت ہے، حالانکہ ان کی قبر کھود کر تیار کی جا چکی ہوتی ہے، یعنی ان کا موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے. اس طرح حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ کتنے ایسے ہیں جو نئے کپڑے سلوا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے کفن تیار ہو چکا ہوتا ہے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس رات کو غفلت میں نہ گزاریے. یوں کہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس امت پر میرے رب کا کرم ہے کہ ہماری زندگی تھوڑی ہے. اللہ رب العزت ہمیں موقع عطا فرماتا ہے، مواقع عطا فرماتا ہے، تو کبھی تو ہم اس کی بارگاہ میں رجوع کر کے اسے راضی کر لیں کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. یہ نازک رات. اس طرح شرط میں اس رات رزق لکھا جاتا ہے، اس رات رزق تقسیم ہوتا ہے جس کو جو ملنا ہے. اس طرح فرمایا شعبان المعظم کی 15ویں رات کو، اس رات میں اب یہ آپ کا دل بالکل ایسا نہ خوشی سے مچل جائے گا جو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، میں اس رات اس سال جنہوں نے اللہ رب العزت کے گھر کا حج کرنا ہوتا ہے یا مدینے کی حاضری جن کے نصیب میں ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس رات میں ان کے نام لکھ دیتا ہے. کتنی آپ دیکھو بندہ مانگ لے نا، مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، اتنی برکت والی ہے. اس طرح ارشاد فرمایا کہ یہ وہ رات ہے اللہ رب العزت عز و جل اپنی شان کے مطابق، وہ جسم سے پاک ہے، یہ ذہن میں رکھیے، اللہ رب العزت جسم سے پاک ہے، ہاتھ پیر یہ مخلوق کے، وہ خالق ہے، لیکن جیسے اس کی شان کے لائق ہے، میرا رب عز و جل اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا میں تجلی فرماتا ہے. اور ارشاد کیا ہوتا ہے؟ سورج غروب ہونے سے لے کر طلوع سحر تک، یعنی جو ہی سورج غروب ہوا 14ویں کا 15ویں رات شروع ہوئی اور صبح طلوع سحر تک، یعنی طلوع فجر تک میرا رب خود ندا فرماتا ہے. دیکھو ہم دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے رزق میں برکت. ایک ہے ہمارا دعا کرنا، ایک ہے ہمارا مانگنا، اے اللہ ہمیں یہ عطا کر، اے اللہ ہمیں یہ عطا کر. ایک ہے اس کا خود کہنا، مانگو مجھ سے کیا مانگتے.
یعنی یہ دیکھیں اس رات کی اہمیت کتنی میں شاید سمجھا سکتا ہوں. ایک ہے بندے کا مانگنا. بندہ سوال کرتا ہے تو ہم ہر وقت ہی کرتے ہیں, ہر نماز کے بعد کرتے ہیں, جب موقع ملے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں بخش دے, اے اللہ ہمیں معاف کر دے. ایک ہے ہمارا بولنا, ایک ہے رب کا خود ندا کرنا کہ اس رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اور خود فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں آج اس کی بخشش فرما دوں. بولے سبحان اللہ. خود کہہ رہا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کرو, ہے کوئی یہ پوری رات میرے رب عز و جل کی ندا ہے. اور صبح طلوع سحر. اچھا پھر ہمارے استاد کرام فرماتے تھے پھر مسلمانوں کو کیا انداز ہے جب اس کی رحمت پکار رہی ہے, مانگو مجھ سے جو مانگنا ہے. یہ نیچے سے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں, نیچے سے آگ جلا رہے ہیں. نہ, مسلمان ایسا ہے. اس رات کثرت کے ساتھ اپنے رب عز و جل کے حضور توبہ کی. کیا خبر؟ اور اس رات بخشش کتنوں کی ہوگی یہ میں عرض کرتا ہوں. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر مبارک پر نہ پایا. تو میں نے خیال کیا کہ کسی اور زوجہ محترمہ کے ہاں تشریف لے گئے ہوں, تو میں آپ کو تلاش کرتے باہر نکلا. دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں موجود ہے, دعا فرما رہے ہیں. میں نے کہا میرے سرتاج صاحب میرا آپ یہاں؟ فرمایا اے عائشہ تم نہیں جانتی کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے. آج شعبان کی 15ویں رات ہے, یعنی شب برات ہے. اور آج کی رات اللہ رب العزت, یہ الفاظ غور سے سنیے گا, آج کی رات اللہ رب العزت بنی کلب, یہ قبیلہ تھا ادھر عرب کے اندر, محبوب کریم نے فرمایا وما ينطق عن الهوى, اس مبارک زبان نے فرمایا میں آج کی رات اللہ رب العزت بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا. بولے سبحان اللہ. اندازہ لگائیے اس کی رحمت کو کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ یعنی ایک بکری کے بال گنے تو کیسے ہوں گے, گن ہی نہیں سکتے. تو اس کی شرح کے اندر مفسرین کرام نے لکھا کہ بنی کلب وہ قبیلہ تھا جو عرب کے اندر سب سے زیادہ بکریاں پالتا ہے. یعنی کہ کوئی تعداد نہیں لکھی, یہ لکھا کہ سب سے زیادہ بکریاں پالتے ہیں. تو میرے باپو یہ بھی فرما سکتے تھے کہ ان کی بکریوں کے برابر ہوتے ہیں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بکریوں کی تعداد کے برابر گناہگار جہنم سے آزاد ہوتے ہیں. فرمایا اس ایک رات میں اللہ عزت عز و جل بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر نہیں فرمایا, فرمایا بلکہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. کتنی عظیم رات. آج یہ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. کتنے محروم لوگ ہیں یار. دیکھیں جہاں اتنے بخشش کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں, کچھ لوگ اس رات کی محروم ہیں. اور انہیں لکھا گیا, کتابوں میں لکھا گیا کہ یہ محروم لوگ ہیں, ان کی بخشش نہیں ہے. میں چند ایک عرض کروں, ان میں سے ایک ایسا ہے جو قطع تعلق کرنے والا ہے, رشتہ توڑنے والا ہے. دیکھو ہمارا چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھائی بہن سے ناراض ہے, بہن بھائی سے ناراض ہے, بھتیجا چچے سے ناراض ہے, بھاجا ماموں سے ناراض ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان اپنے والدین سے بھی ناراض ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر. وہ کسی شادی میں نے پوچھا تو کچھ میری مرضی نہیں پوچھی تو وہ یوں نہیں کیا تو وہ نہیں کیا. یہ چھوٹے معاملات ہیں. اور اگر ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق ہمیں مل جائے تو اس رات اللہ رب العزت عز و جل کی رحمت سے امید ہے کہ میرا رب عز و جل ہمیں بھی جہنم سے آزاد ہونے والوں میں شامل فرما رہے ہیں. اور دوسرا بھی فرمایا میں اس رات جہاں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بھی گناہگاروں کی بخشش ہے نا, ان میں ایک اور بدبخت بھی ہے. اے نوجوانوں صرف آپ کے لیے کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں, میں اس رات جہاں اتنے کثیر تعداد کے اندر گناہگاروں کی بخشش ہے, جن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ان میں ایک وہ بھی ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے, جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے. خدا ہے ماں باپ کو نعمت بدل دنیا میں ہے. میں تو یوں کہوں گا جب آپ باپ بنیں گے پھر سمجھ آئے گے. ابھی ہو سکتا ہے آپ کو نہ آئے گا, ابھی اپنے باپ کا درد آپ کو کیا کرنا ہے. جب آپ کو سمجھ پتہ
اس کی بھی بخشش نہیں ہے. اس طرح ایک شخص میں شراب کا عادی, اس طرح کی کس جگہ یہ بھی لکھا کہ بے نمازی, نمازوں کو ضائع کرنے والا. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیو, اللہ کرے کہ ہم اس رات توبہ کرنے والے بن جائیں. اور الحمدللہ میں آپ کو دعوت پیش کروں گا, اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا دینی ماحول یہ ہمیں مواقع فراہم کرتا ہے. الحمدللہ شب معراج ہو یا شب برات ہو یا شب قدر ہو, اور اس طرح ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت وغیرہ اجتماع ہوتا ہی ہے. تو شب برات کا اجتماع خصوصیت کے ساتھ دعوت اسلامی کے تحت پوری رات کا ہوگا, یعنی عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوگا اور صبح سحری تک رہے گا. اس میں ہوگا کہ تلاوت ہوگی, سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں نعت خوانی ہوگی, اور انشاءاللہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے استاد صاحب مفتی صاحب ان کا بیان ہوگا, اور پھر ذکر, پھر دعا. اور خصوصیت اس کی ایک یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ اس رات میں مدنی مرکز فیضان مدینہ میں رات صلاۃ التسبیح بھی ادا کی جائے گی. اور صلاۃ التسبیح پتہ ہے کس عظیم عبادت ہے. آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عباس جو آپ کے چچا سے فرمایا ہے, چچا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک عبادت ایک نماز بتاؤں جو آپ کے ظاہر و باطن و قصدن صاحب تمام گناہ بخشوا دے گی. جو جان بوجھ کر ہوئے, غلطی سے ہوئے, چھپ کر کیے, لوگوں کے سامنے کیے, اے چچا یہ وہ نماز ہے کہ اس کی برکت سے آپ کے سارے گناہ معاف ہوں گے. اور میں اے چچا اگر ہمت ہو تو روز پڑھو, نہیں تو ہفتے میں ایک بار پڑھو, میں نہیں تو مہینے میں ایک بار, میں نہیں تو سال میں ایک بار, میں اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو زندگی میں ایک بار اس نماز کو پڑھ لیجئے. اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے انہیں نماز تسبیح کا حکم ارشاد فرمایا تھا. کم از کم زندگی میں تو ایک بار پڑھ لینی چاہیے. تو آپ فیضان مدینہ میں تشریف لے آئے, اور شعبان المعظم کا 15 شعبان المعظم کا روزہ رکھنے کی سنت ہے. جی ہاں, کہ میرے آقا علیہ السلام 15 شعبان المعظم کا روزہ رکھتے. تو الحمدللہ فیضان مدینہ میں 15 شعبان المعظم کے روزے کی سحری کا بھی اہتمام ہوتا. اور دوسرا یہ عرض کر دوں کہ جو بڑے حضرات بیٹھے ہیں جن کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, ارے پٹاخوں کے لیے پیسے کیوں دیتے ہیں آپ؟ یہ رات پٹاخے بچے کا ذہن پر گیا کہ یہ رات پٹاخوں والی ہے, اور چھوٹا سا بچہ کمانے سے رات آپ ہی تو دیتے ہیں. آپ جو اس کو ذہن دیں گے, اس کو لے کر مسجد میں آئیں گے تو وہ نمازی بن جائے گا, اس کو خود وہ گن یا پٹاخہ لے کر دے گے تو پٹاخے پڑے گا. اور بعض اوقات ہاتھ سے ایسے ہوئے کہ پھر رونے کا کچھ فائدہ نہیں. بعض اوقات کسی بچے کا ہاتھ جل گیا, بعض اوقات بچہ چھت سے گر گیا, کسی کا ہاتھ پورا ہی اڑ گیا, کسی کی آنکھ میں گولا لگ گیا. تو بہتر نہیں کہ ہم احتیاط کر لیں. اور یہ آتش بازی جو اسلامی زندگی کتاب مفتی احمد یار خانیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آتش بازی شب برات کی یہ حرام ہے, یہ اسراف ہے. اور فرماتے ہیں کہ آتش بازی پتہ کس نے کی تھی؟ سب سے پہلے نمرود نے کی تھی. کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرودیوں نے آگ میں ڈالا نا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی, تو یہ آگ کے انار بنا کے گولے بنا کے جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھینکا کرتے تھے. اسے موجد لکھا ہے. اللہ رب العزت عز و جل ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے, اس رات کو غفلت میں نہ گزارے. پھر دیکھیں پچھلے 15 میں کتنے لوگ تھے, کتنے ایسے لوگ تھے جو پچھلی 15 شعبان کو ہمارے ساتھ تھے. استوا نہیں ہے, کہاں ہے وہ؟ قبرستان میں. اور قبرستان سے یاد ہے کہ اس رات قبرستان جانا بھی سنت ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام اس 15 شعبان کو قبرستان بھی تشریف لے جایا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا کہ آخری 2-4-5 منٹ جو ہوں گے انشاءاللہ وہ فرض علوم کے حوالے سے. پچھلی دفعہ وضو کے فرائض کتنے تھے جی؟ 4. کتنے تھے؟ 4. 2 کا بیان ہوا تھا, 2 کا رہ گیا. تو وضو کے نوجوانوں کتنے فرض ہیں؟ 4. بولے ایک دفعہ 4. پہلا ہے چہرہ دھونا. چہرہ دھونے میں یہ عرض کیا تھا کہ جہاں سے پیشانی کے بال ہوتے ہیں, یہاں سے لے کر نیچے ٹھوڑی تک, ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک, یہ پورا چہرہ ہے. اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا. دوسرا کیا ہے؟ کونیوں سمیت ہاتھ دھونا. اس میں نے عرض کیا تھا کہ اسلامی بہنوں کو بھی بتائیں کہ انہوں نے نیل پالش لگائی ہوتی ہے. آج نوجوان بھی لگاتے ہیں. جس کے ہاں نیل پالش لگی ہو, اسی طرح جو رنگ کا کام نہیں کرتا, اپنے گھر کا رنگ کر رہے ہیں, ایک باقاعدہ جس کا پیشہ ہے, جو باقاعدہ رنگ ساز ہے, کام کرتا ہے, اس کا اور مسئلہ ہے. لیکن جو خود اگر گھر کا رنگ کر رہا ہے یا کہیں سے اس کے ہاتھ پہ رنگ لگ گیا, تو جب تک وہ پیٹ نہیں اترے گا نا اس کا وضو نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے نیچے پانی نہیں رہے گا. اب تیسرا فرض کیا ہے؟ تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا. یعنی بالکل یوں سر ایک بار گیلا ہاتھ پھیرے گے تو یہ مسح ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کی تفصیل کا وقت نہیں انشاءاللہ انداز کریں گے. چوتھا فرض ہے ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا. ٹخنے یہ گٹا, اس
बार गिट्टे से नीचे पानी और बिल्कुल इसके ऊपर थोड़ा सा करेंगे और यूं हदीस पाक में है आधी कुल्ली तक भी धोना मुस्ताहब है। और क़यामत के दिन जहाँ जहाँ वुज़ू का पानी लगा ना, क़यामत के दिन ये जगह नूर बन जाएगी, रोशन हो जाएगी ना। इसी तरह बार बिलखुसूस सर्दियों में गौर करें, ये जगह नमाज वाली है, ये जगह सर्दियों में यहाँ पानी नहीं पहुँचता, जब तक ध्यान नहीं देंगे पानी नहीं देगा। इसको खूब मलकर और उंगलियों के अंदर भी उंगलियों के नीचे भी इस तरह, ये जो बिल्कुल ये जगह इसे तलवा है जो भी कहते हैं, इसके नीचे भी अगर ध्यान नहीं होगा तो पानी नहीं पहुंचेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अज़्ज़ा वजल हमें शरीयत मुतहरा के अहकाम सीखने की तौफीक अता फरमाए।